عام کہنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا اپنے بھی گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچو، اللہ کے نبی زندہ ہوں اور صحابہ آپ کو نہلائیں، کپڑے کفن پہنائیں، قبر کھودیں، اللہ کے نبی زندہ ہوں، اعوذ باللہ، کیا سوچ رہے ہو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے یارو؟ پھر اس کو بولو تو بھی ایسا لیٹ جا، ہم تجھے بتاتے ہیں، کفر ہے یہ سراسر۔ اور جو لوگ، اور بعض مولویوں نے تھے اعوذ باللہ اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے مولویوں نے لکھا ہے، اپنی کتاب، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کی وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ زندوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کے نبی نے وراثت خود فرماتے ہیں کہ نبی کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نبی کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، نبی کی وراثت علم ہے۔ کیا ہے؟ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء وارثین انبیاء ہیں، علوم نبوت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اور ایک مولوی نے تو یہاں تک لکھا نعوذ باللہ کہ یہ دونوں اسی بھارت کے، بھارتی مولوی، نیپالی نہیں، بھارتی نوٹ ہیں یہ، دونوں یہیں کے۔ ایک کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، اور نعوذ باللہ نبی کی بیویاں قبر میں روزانہ پیش کی جاتی ہیں اور آپ اپنی بیوی سے شباشی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ۔ اور یہ سب ایک ہی گروپ کے بندے ہیں، یہ ہاں ایک ہی امام، ایک ہی مذہب کے ماننے والے، لیکن کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کہاں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کہاں یہ بدباطن ان کی طرف نسبت کرنے والے اس طرح کے ملانے۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، ملانوں کی بات کر رہا ہوں، ملے۔ اور کہاں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ قبر پرست نہیں تھے، وہ نیاز فاتح نہیں کرتے تھے، وہ جو عقیدے میں نے بیان کیے ہیں ابھی شرک کے تعلق سے اپنی، وہ یہ تمام سب عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ہاں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم گئے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، سنو، اور اپنے آپ کو ابھی بات کرو تو کہیں گے نہیں کہ ہم قبر پر فاتحہ نہیں پڑھتے، ہمارا گروپ دوسرا ہے، وہ بی گروپ کے لوگ ہیں، ہم ڈی گروپ کے لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کہتے جی ہم گئے بزرگ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر میں، اس کے بعد کہنے لگے کہ میاں یہ کون دفن ہے اس قبر میں، بڑے دل لگی بات ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اندر سے آواز دے رہے ہیں زندوں پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہو۔ یہ عقیدہ بیان تو اللہ کے نبی ہی زندہ نہیں ہیں، ان کے للو پنچو جمن سبراتی بھی قبر میں زندہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے انڈر ورلڈ کوئی باقاعدے گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں، زندوں کی کوئی چل رہی ہیں، کوئی دنیا بسی ہوئی ہے۔ تو ایک ہی، اور اس پہ شعر کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو بھائیوں، مسلمانوں، میرے ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بچوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، یہ کفر ہے۔ ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھے کیا؟ اللہ کے رسول امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق جن کا نام سن کر کچھ ڈپارٹ کے مسلمانوں کو ان کا بھی پجامہ خراب ہو جاتا ہے ہمارے اس کے، ہاں ابو بکر صدیق، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو، جو محمد کو اپنا رب مانتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ اللہ کو رب مانتا تھا، وہ اللہ زندہ ہے، اسے موت۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا پھر تم کفر اختیار کر لو گے؟ انکا میت وہی، یہ دلائل ہے بھرے ہوئے، قرآن کہتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے اپنے بارے میں، خود صحابہ کا یہ ایمان اور عقیدہ۔ اب اس دور کے ملا کا یہ عقیدہ نہ ہو تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بدعقیدہ ہے۔ جناب معراج ربانی صاحب
آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی اکثر کیسٹوں میں احناف کے تعلق سے کافی گالی گلوج ہوتے ہیں، اس کا سبب بتلائیں گے؟ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت پہنچائے۔ میں نے کسی کو گالی گلوج نہیں دی، میں نے کسی کو گالی گلوج، اور کوئی ایک کیسٹ بتا دو میں نے کسی کو ماں بہن کی گالی دی ہو یا کسی کو گالی گلوج دی ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ لوگوں اپنا قبلہ درست کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر اپنا یہ ڈھکوسلے کے مسئلے نہ چلاؤ جو تم نے بنائے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بری ہیں، امام صاحب کا اس سے کوئی رشتہ اور تعلق۔ یہ موٹی موٹی کتابیں جو تم پڑھاتے ہو اور جس میں لکھتے ہو فلعنت ربنا عدد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی پہ لعنت ہو جو ہمارے امام ابو حنیفہ کی کسی بات کو رد کرے، اور تمام ائمہ کو ایک مشت گالیاں اور لعنتی اور ملعون قرار دیتے ہو، ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان موٹی موٹی تمہاری اپنی فقہ دانیوں سے بری ہیں۔ ان کی فقہ رب کا قرآن اور نبی کا فرمان، تمہاری فقہ تمہاری رائے، تمہاری اپنی اپج، تمہارے اپنے پیٹ کا مسئلہ، ان کی رائے الگ تمہاری رائے الگ۔ امام صاحب کو بیچ میں شامل نہ کرو۔ تو کہتے ہیں احناف کو گالیاں۔ یہ عقیدے جو میں بتلا رہا ہوں میں اپنے گھر کے نہیں بتلا رہا ہوں۔ اب باپ تم نے چھیڑا ہے تو سنو، میں نے ابھی تک حنفی احناف کا نام نہیں لیا، لیکن سوال آیا ہے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کسی نے چھیڑا ہے مجھے، سوال آیا ہے تو سن لو۔ احناف کا ذکر آیا ہے تو معذرت کے ساتھ یاد رکھیے، یہ دونوں عقیدے جو میں نے بتلائے ہیں کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، یہ ڈی گروپ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ نبی زندہ ہیں، اور جو وہ بھی حنفی ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں نعوذ باللہ، وہ بھی حنفی ہیں، اپنے آپ کو وہ بھی حنفی کہتے ہیں، یہ بھی۔ تو احناف اب بتاؤ یہ کسی مومن کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اور جو مسائل ہم نے بتائے وہ تمام سب یہ سب گندے شندے چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے بھائیو۔ برا نہ لگے، برا نہ لگے، اللہ سے توبہ کرو، اور ہمیں اگر غلطی کریں تو ہمیں بتاؤ۔ آپ تبلیغ جماعت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اکثر آپ کی کیسٹوں میں ان کی برائی موجود ہے، اعوذ باللہ۔ میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی نہ برائی کی ہے، ان میں جو لکھا ہوا ہے وہی میں نے پڑھ کے بتا دیا۔ جیسے ابھی بتلایا تبلیغی نصاب کے بارے میں کہ جناب علی اس کے اندر واقعہ آیا ہوا پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے کا، نبی کے بادلوں میں آنے کا، تو یہ بری بات ہے تو اس کو نکال دو۔ اگر ہم بیان کریں تو کہتے برائی کرتے ہیں، اور تم لکھتے ہو تو برائی نہیں ہے۔ لکھ لکھ کے بانٹو چھاپو، وہ برائی نہیں، ہم بیان کرتے تو بولو یہ کیوں تلک ہی قسمت دیدہ، یہ نا انصافی کیوں کرتے ہو بھائی؟ غلط بات۔ فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب میں آخر قرآن و حدیث کے سوا اور کیا ہے جس کے خلاف آپ زہر اگلتے ہیں؟ واہ، اسی بات کا تو رونا ہے کہ کاش اس کے اندر قرآن و حدیث ہی کی باتیں ہوتی۔ اس کے اندر بہت علم گلم ہے، اگر میں بیان کروں، میں بھی تھک چکا ہوں بھائی، کھڑے کھڑے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، کسی اور موقع پہ بیان کروں گا، لیکن آپ خود تبلیغی نصاب پڑھیں، اور ہماری کیسٹ اس موضوع پر موجود ہے، وہ یہاں ہوگی کسی بھائی کے پاس، آپ ان سے حاصل کریں اور تحقیق کریں، ایک بات بھی غلط ہو بتائیں۔ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے جس کی عمر 150 سال ہے، پھر آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بیچارے جو کہتے ہیں یہ اپنی عمر بتلا رہے ہیں، ہم گر